السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے نماز کے واجبات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس نماز کے واجبات کے بارے میں جب آپ لوگ اچھی طرح سے جان لیں گے تو یقیناً آپ لوگ اپنی نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے میں کامیاب رہیں گے، اور کہیں اگر نماز میں غلطی ہوگی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو ایک بار، دو بار، تین بار اتنا دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں یہ واجبات بیٹھ جائیں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو میں یہ تحریر نقل کر رہا ہوں مفتی اعظم، جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، مفتی محمد کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ۔ انہوں نے تعلیم الاسلام کے اندر نماز کے 14 واجبات ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی فرض کی جو نماز ہے اس میں پہلی 2 رکعت ہوگی، اس میں قرات کرنا ہے۔ اور نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ دیکھیے، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی جو رکعت ہوتی ہے اس میں قرات کرنا واجب نہیں ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، نہ سورہ پڑھنا واجب ہے۔ ہاں، سورہ فاتحہ پڑھنا اس میں سنت ہے، اس لیے یہاں پر یہ کہا فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ، یعنی فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں اور تمام نماز کی ہر رکعت میں، چاہے سنت ہو، واجب ہو، نفل ہو، ان تمام نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس بات کو پھر غور سے سنیں۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی ہے، اس کے بعد کوئی چھوٹی سورہ پڑھے یا بڑی 1 آیت پڑھے یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھ لے۔ جیسے مثال کے طور پر چھوٹی 3 آیت، مثال کے طور پر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک چھوٹی 3 آیت کی مثال ہو جاتی ہے جو 1 رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح کی ایک لمبی آیت بھی جو ان 3 آیتوں کے برابر ہو جائے تو پڑھ لینے سے کافی ہو جائے گی۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھے گا اور سورہ کو بعد میں۔ نمبر 5، قرات اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی قرات کو قوما کی حالت میں پڑھنا ہے اور اس کے بعد رکوع کرنا ہے، اس کے بعد سجدہ کرنا ہے، اور رکعتوں میں جو ترتیب ہے اسی حساب سے وہ ترتیب قائم رکھنا ہے۔ اگر ترتیب بدل گئی تو واجب چھوٹ جائے گا۔ نمبر 6، اور واجب کے چھوٹنے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ نمبر 6، قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جانا، اسی کو قوما کہتے ہیں۔ نمبر 7، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ نمبر 8، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کی رکوع اس طرح سے کرے کہ جا کر کے اس کو یہ اطمینان ہو جائے کہ میرا جسم ٹھہر گیا، اور سجدہ بھی کرے تو اس اطمینان کے ساتھ کہ اس کے تمام اعضاء ایک جگہ رک گئے، اور پھر اس کے بعد سجدہ سے اٹھے۔ نمبر 9، قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ 3 رکعت والی نماز ہے جیسے مغرب ہے، 4 رکعت والی ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، اور
2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار میں بیٹھنا، یعنی جتنی دیر میں تشہد پڑھی جاتی ہے اتنی دیر بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اور نمبر 10 دونوں قعدوں میں تشہد کا پڑھنا واجب ہے۔ ایک تو اتنی دیر تک بیٹھنا ہے اور اس میں تشہد پڑھنا بھی واجب ہے۔ نمبر 11 امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وتروں میں آواز سے قرات کرنا اور ظہر اور عصر وغیرہ میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 12 لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، یعنی جب نماز ختم کرے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائنی طرف اور پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، تب نماز ختم ہو جائے گی۔ نمبر 13 نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا، یعنی ہاتھ اٹھاتے ہوئے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ تکبیر کہنا واجب ہے، اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو رب اغفر لی یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اس طرح کی کوئی دعا پڑھ لینا واجب ہے۔ نمبر 14 لیکن دعائے قنوت یاد کرتا رہے۔ نمبر 14 دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا۔ تکبیر زوائد جو عام طور سے عید کی نماز میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ دونوں ہاتھ کو کانوں تک اٹھا کر کے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ دونوں رکعات کی ملا کر کے 6 زائد تکبیریں ہوا کرتی ہیں۔ اب یہاں پر نیچے ایک بہت اہم بات بیان کر رہے ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیں تو بہت زیادہ آپ کو آسانی ہو جائے گی نماز کے مسائل کو سمجھنے میں۔ نماز کے واجبات میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو کہتے ہیں کہ آخری رکعت کے اندر جب قعدے میں بیٹھا ہو تو تشہد پڑھ کر کے دائنی طرف سلام پھیرے اور 2 سجدہ کر لے، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ اور پھر سجدہ سہو 2 سجدہ کرنے کے بعد پھر بیٹھ کر کے تشہد وغیرہ درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھ کر کے سلام پھیرے۔ تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سجدہ سہو کب کرنا ہوگا، تو واجبات میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا تھا نہیں پڑھا، یا سورہ پڑھنا تھا نہیں پڑھا، یا اس طریقے سے تشہد پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھا، بھول کر کے چھوٹ گئی، تو یہاں پر سجدہ سہو کر لے گا آخری کے اندر، آخری قعدہ میں، تو وہاں نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر قصداً کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ کوئی واجب جان کر کے چھوڑ دیا، سورہ جان کر کے نہیں پڑھا، سورہ فاتحہ جان کر کے چھوڑ دیا، تو جو بھی واجب جان کر کے چھوڑے گا تو وہاں پر دعائے قنوت ہے تو تکبیر ہے، قنوت ہے، جان کر کے چھوڑ دیا، تو یہاں پر نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، جان کر کے چھوڑیں گے تب۔ صرف سجدہ سہو سے اس نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اور بھولے سے چھوٹنے کی صورت میں اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائے، اور بھولے سے چھوٹنے کی صورت میں اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائے تو اس نماز کے وقت کے اندر اندر اعادہ واجب ہوگا۔ یہاں پر بھولے سے چھوٹنے کی صورت میں اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائے تو اس نماز کے وقت کے اندر اندر اعادہ واجب ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی واجب چھوٹ گیا تھا اور سجدہ سہو واجب ہو چکا تھا تو آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا اور نماز پوری کر کے آپ چل دیے، وہاں سے آپ کا سینہ وغیرہ بھی قبلہ سے ہٹ چکا ہے، تو اب آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہاں اگر مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے بات نہیں کی ہے اور وہیں پر ہیں مسجد میں، تو اس وقت ابھی گنجائش ہے کہ آپ دوبارہ سجدہ سہو کر لیں اور پھر نماز جس طریقے سے مکمل کی جاتی ہے اس طریقے سے مکمل کر لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔